एक मिनट ये तो ऑफ करो। ठीक है जी, चलो जी, मेहरबानी। आंटी को कह देंगे दरवाज़ा ठीक से देख के चेक करके बंद करके बंद कर जाएं। दी जाएंगी, टेंशन नहीं, बंद कर दी जाएंगी। ये धनिया मामा जी आपने फ्रीज़ करना है? साग में भी डाल देते हैं, चाहे तो फ्रीज़र धो के फ्रीज़ करके रख लो, या नहीं डालना तो ना डालो। लोग धनिया भी डालते हैं, मेथी भी डालते हैं, बाथू भी डालते हैं, पालक भी डालते हैं। मैंने भी सब कुछ डालना है। साग का टेस्ट बहुत मज़े का वो बनेगा। अच्छा, यस, ठीक है जी। ये जो किन्नू है ये हमारे अपने माशाल्लाह घर के बाग के किन्नू हैं, और मम्मा ने दरख्त लगाया हुआ है माशाल्लाह। पौधा लगाया था जो दरख्त बन गया है। अभी वो कामनियों को तोड़ के दिए हैं, वो लेकर गई हैं। अच्छा जी, अभी ये हमारे जो दरख्त के अपने गार्डन के हैं, और ये मम्मा ने ख़ुद लगाया था पौधा, जो कि माशाल्लाह अब एक बड़ा दरख्त बन गया है। और अभी हमने अपनी जो बहुत फल देता है। हाउस हेल्प है उनको देने के लिए तोड़े थे, तो वो भी लेके गई हैं। और यहाँ पर बन रहा है साग। मेथी है ये चुन के साफ़ कर लिया, अब इसको काट रही हूँ। अच्छा, ये मेथी है? हाँ जी, ये साग में डालनी है। इतनी सी बस डालनी है, इससे ज़्यादा डालोगे तो कड़वा हो जाएगा। इतनी सी, कितनी सी इधर करके दिखाएं छुरी के एक पास? गट्ठी के आगे थोड़ा वाले नीचे पत्ते, नज़र नहीं आ रहा। हाँ एक जी, गट्ठी के आगे वाले पत्ते हैं, बस अच्छा, इतनी सी डालनी है, इससे ठीक ज़्यादा है, नहीं डालनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मोटी मोटी भी काट सकती हो, बारीक भी काट सकती हो, जैसे आपकी अपनी पसंद है। ठीक है। इसमें जो भी सब चीज़ है, धनिया है वो भी आप डाल सकती हो, पालक है वो भी डाल सकती हो साग में, वो तो बाद में डालते हैं ऐसे थोड़ी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे पास ये पालक कितना है। साग है पहले ये तो बताएं। ये मेरे पास साग है 2.5 किलो। अच्छा, आधा किलो मेरे पास पालक है। अच्छा, ये साग और पालक का फ़र्क कैसे पता चलता है? एक गट्ठी मेरे पास बाथू है। साग और पालक का फ़र्क नहीं पता चल जाता है ना। पालक, ये पालक है ना? हाँ जी, ये पालक बड़े बड़े पीछे पत्तों वाली। थोड़ी सी। क्योंकि आपको पता है कि कनाडा में मैंने कभी भी साग जो है वो इस तरह, ये देखो, इस हालत में मैं लेकर नहीं आई कभी, और मैंने हमेशा टिन वाला लाती हूँ और उसे तड़का लगा लेती हूँ बस। ये है मम्मा, हाँ जी, अब बताइए। मैंने आगे से कट कर दिया। आपके मम्मा एक मिनट, ये मैंने कट करके आगे से फेंक दी। टहनियाँ आपने क्यों फेंक दी है ना? वो ऊपर वाली ये गंद होता है, ये फेंक देते हैं, ये नहीं डालते। ठीक है, इसकी ये तो मुझे भी पता है। इसकी ये चीज़ें डालते हैं ताकि पालक का जायका अच्छा हो। ये पालक थोड़ी सी डाल रही हूँ, आधी गट्ठी पालक है, ये देखें, आधी गट्ठी पालक है। ठीक है, मैं इसलिए डाल रही हूँ, मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करना होता है, मुझसे घोटा नहीं जाता। अब ये मोटा मोटा मैं इसलिए काट रही हूँ। साग कट रहा है, पालक कट रही है ना? पालक कट रही है। कितनी पालक है कितने साग में? आधी गट्ठी पालक है। और कितना साग है? आधी गट्ठी मेथी की थी, और 2.5 किलो साग है। आधी फैमिली बड़ी है माशाल्लाह। एक आधी गट्ठी एक पाव को कहते हैं ना? पाव को ना, आधी गट्ठी का पता होता है लोगों को। अच्छा, पूरी ठीक है। दुनिया में गट्ठी होती है। आधी गट्ठी पालक है। चलो, ये हो गया, ये पालक और वो। ठीक है, ये बाथू, इसको आराम से बैठ के बनाऊंगी। इसके बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अभी इसे साइड पे रख देते हैं। ये बाथू है। बात कर ली ना दोबारा। अच्छा, ये बाथू है और ये भी डालते हैं इसमें। और अब मैं आपको ये स्वेटर दिखाती हूँ, ये ना स्वेटर दिखाती हूँ। आप ये स्वेटर देखें मेरा, इट्स अ ब्यूटीफुल वाइट स्वेटर, और ये बहुत गर्म है। और ये स्वेटर जो है, ये देखिए, इसकी स्लीव्स हैं और ये इसके आगे स्ट्रिंग्स भी लगी हुई हैं। और मैं आपको इसका डिज़ाइन भी दिखाऊंगी। ये इतना खूबसूरत स्वेटर है, और ये मेरी नानू जान ने बनाया हुआ है। तो ये देखें स्वेटर, मेरी नानू का बनाया हुआ स्वेटर। अच्छा जी, ये साग की गट्ठी है। ठीक है, ठीक है, ये पालक नहीं है? साग है, साग। ये अच्छा, देखो, थोड़ा इधर करें, पतीली के ऊपर नजर नहीं आ रहा। ये देखें, देसी साग। अच्छा, इसमें फूल है इसलिए साग है ये? नहीं, फूलों से साग नहीं होता, ये साग ही है। फूल इसके येलो हैं, ये देसी साग है। देसी सरों की गंदले जिसे कहते हैं लोग। गंदला दा साग बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। हाँ जी, अब इसको और आप किसके लिए बना रही हैं मामा जी? सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए। तो मेरे लिए बना रही हैं? आपके लिए बना रही हूँ खास तौर पे, और शौक से सब खाते हैं। मैंने आपके डैड से भी पूछ लिया है, पापा से, वो कहते हैं मैं भी खा लूँगा। मैंने कहा चलो शुक्र है, एक ही हड्डी खानी पड़ेगी।
ٹھیک ہے. اب اس کو اس طرح کاٹ لینا ہے. یہ دیکھیں یہ کاٹ لیا, اوپر والا حصہ میں نے کٹ کر دیا. اب میں اس کو کاٹنے لگی ہوں. یہ دیکھو اب میں موٹا کاٹوں گی کیونکہ میں گرینڈر میں گرینڈ کرتی ہوں. اچھا یہ دیکھیں اس طرح موٹا موٹا کاٹوں گی. اوکے. یہ دیکھو پھر اس کو 3 پانی دھونا ہے میں نے. 3 پانی ہی دھوتے ہیں ساگ کو. اگر 7 پانی نہیں دھوتے؟ 7 پانی نہیں 3 پانی دھوتے ہیں. اگر آپ 3 پانی نہیں دھوئیں گے آپ کے منہ میں ریت آئے گی, پھر آپ کو ساگ بالکل اچھا نہیں لگے گا, کھایا بھی نہیں جائے گا, ضائع ہو جائے گا. پھول بھی اندر ہی ڈالنے ہیں؟ سب کچھ ڈال دیتے ہیں. یہ لو چلو بس اب اور نہیں دکھانا, بس سکون نہ ساگ بنا دے. اور اس کو یوں پکڑنا ہے اپنے, ٹھیک ہے, یوں توڑا پیچھے سے, آسانی سے بنانے کے لیے آسان بتا رہی ہوں. یوں کھینچا اتر گیا اور یہاں سے ایسے, ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات کی. یہ دیکھیں یہاں سے یوں کیا اور ادھر سے یوں کر لیا, ٹھیک ہے. پھر ایسے ہی یہ سارا ایسے بنا کر, یہ دیکھو کب تک بن جائے گا یہ ساگ؟ یہ دیکھیں اس کو پھر یوں پکڑ کے یوں کٹ کر لینا. ساگ کب تک بن جائے اس گا؟ کو الگ سے دھونا ہے 3 پانی. اس میں بہت ریت ہوتی ہے. پالک کے ساتھ نہیں ہونا؟ نہ 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 بہت ریت ہوتی ہے, اس کو الگ دھونا ہے. آپ مجھے بتائیں گے پلیز کہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ یہ مچھلی ہے؟ فش. اچھا یہ فش پڑی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو مسالہ لگا رہی ہیں ایک پیس کو؟ کیا یہ تو فروزن ہے. کہ آپ نے مسالہ کیسے بنایا ہے؟ پان کے اوپر گھر کے ساتھ نیچے. اچھا یہ آپ نے یوز کیا ہے شان فرائیڈ فش. اوکے 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 ٹھیک ہے. اور آپ اسے کیسے بنائیں گی؟ ایئر فرائر میں یا ایئر فرائر. اچھا ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے, آپ بنائیں تو پھر ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا جی باہر جو ہے موسم آپ کو پتہ ہی ہے کیسا ہے, بڑی اچھا میں نے باہر موسم تو نہیں دکھایا لیکن یہ پکوڑے بننے لگے ہیں. جیسے ہی میں اندر آئی تو پکوڑے ریڈی ہونے والے تھے, اور ادھر جو ہے یہ فش بننے لگی ہے اور ساگ بننے لگا ہے. تو ابھی ساگ دھونے کا طریقہ بتاتی ہوں, پھر بتا دیں دکھا دینا. یہ دیکھیں ذرا, ساگ باتھو بن گیا ہے, باتھو بن گیا ہے یہ چھلکے اور ہیں. ساگ یہ پڑا ہوا ہے. تو کافی کچھ ہو رہا ہے کچن میں. ساگ کا مساج ہو رہا ہے. ریت نکل گئی اس کے اندر سے, ایسے ہی نکال دیں. کیسے کھاؤں گا کاج ہے. برتن تانگ ہے, ٹانگ ہے برتن, بڑا پتیلا لینا ہے. اس سے بڑا پتیلا اس میں دے کے دکھاؤں گی میں. یہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں اس کا پانی اسٹینڈ کروں گی. چائے پک رہی ہے, تو میں تو چائے نہیں کھاتی میں تو چائے نہیں پیتی, لیکن جو لوگ چائے کے شوقین ہیں, چائے کے ساتھ پکوڑے کیا کمبینیشن ہے, واہ واہ واہ, ان کے لیے تو یہ چائے پک رہی ہے یہاں پہ. آج میں آپ کو پورا اپنی مما کے کچن کا جو ہے نا معائنہ کروا رہی ہوں اندر تک کہ کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ. تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ فش بننے لگی ہے, چائے پک رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر بھی فش پڑی ہوئی ہے. تو فش ہے, اور کل ہم لوگوں نے سوپ بنایا تھا, اور روز جو ہے سردیاں آ گئی ہیں اب, جیسے روز گجریلے پکیں گے اور ساگ, اور بس یہ آج کل ایسے کچن میں رونقیں جو ہیں وہ لگی رہیں گی.
تو میں نے کہا میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا سا. یہ دکھاؤ پریشر پہ چار مرچیں ڈالتی ہوں. ہاں جی یہ ساگ جو ہے یہ پریشر میں ڈال دیا 3 پانی دھو کے اچھی طرح. اب کیا کرنا ہے؟ اب مرچیں ڈالنی ہیں. مرچیں سبز دھو کے ڈالنی ہیں. اب مرچیں ڈالنی ہیں اس پہ. ڈالتی ہوں مرچیں. چلیں اب مرچیں نہیں آئیں مما جی. اور یہاں پہ پکوڑوں کی دوسری لوٹ فرائی ہو رہی ہے. آ رہی ہوں. یہ باتھو ڈالنے لگی میں. یہ باتھو ڈال رہے ہیں ساگ میں. 1 گٹھی باتھو 3-4 کلو ساگ میں ہے نا. ابھی فرسٹ آدھا ساگ ابھی ادھر پڑا ہوا ہے. جب یہ نیچے ہو جائے گا نا پھر باقی ڈالیں گے. جب یہ نیچے ہو جائے گا نا پھر باقی آپ نے کہہ تو دیا ہے. ہاں یہ نیچے ہو جائے گا پھر باقی ڈالیں گے. سبز مرچیں ہیں یہ, ان کو دھو کر ہم ڈالیں گے. اگر کم ہوئی تو ہم ریڈ مرچیں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑی کم ہے. یہ دیکھیں ایسے اتارنے ہیں اس کی. کتنی مرچی ہیں ویسے یہ تھوڑی ہیں. ہم زیادہ مرچی نہیں کھاتے ہیں نا. ہم مرچی کم کھاتے ہیں. اب مرچیں ڈالیں گے ہم ڈنڈیاں اتار کے. ہرے ہرے ساگ میں ہری ہری مرچی. مرچوں کو بغیر ساگ کا مزہ نہیں آتا. یہ دیکھیں ڈال دیں. یہ دیکھیں یہ مما جی کوئی کہانی سناتے ہیں ساگ بناتے بناتے. کوئی ساگ کوئی پرانی کہانی کوئی بچپن کی. ادھر چائے ابلنے. یہ دیکھیں جی چائے کو میں ریسکیو کرنے لگی ہوں. اور مجھے نہیں پتا آپ کے چولہے کا بٹن کون سا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ بٹن کون سا ہے کیونکہ میں ادھر نہیں رہتی. وہ نہیں بند ہوا. ابھی چولہا صاف کر کے گئی ہیں آنٹی ہماری ہاؤس ہیلپ. اور چائے ابل کے چولہے میں گر گئی ہے. یہ دیکھو یہ بٹن میں کر رہی تھی پریس. یہ ہم نے ساگ کے لیے کیا. اس میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا. اس نے اپنا بہت پانی چھوڑ دینا. اچھا ٹھیک ہے. کوئی پانی نہیں ڈالا. فل تیز آگ پہ پریشر لگا دیں گے اب اس کو ہے نا. اس کا پانی ہم نے پھینکنا نہیں ہے. مرچیں کم ہیں. مرچیں میں مزہ نہیں آنا. اس میں کوئی ہلدی نہیں پڑتی. اب مرچیں ڈالنے لگی. بتاؤ انہیں ہلدی وغیرہ کوئی نہیں اس میں پڑتی. ہلدی نہیں ڈلتی سب کو پتا ہے. ہاں نہیں پڑتی. مرچیں ڈالنے لگی ہیں مما جی. یہ تھوڑی سی ہم ذرا اسپائسی کریں گے اس کو. کتنی مرچ ڈالی دکھا تو دینی تھی. یہ اتنی سی ڈالی ہے. اتنی سی ادھر کر کے دکھائے نا ایسے. ہاں جی پہلے بھی اتنی سی ڈالی ہے. اپنی مرضی جتنا آپ کی ہے مرضی ہو اتنا ٹھیک مرچی ڈال سکتے ہو. اگر آپ نمک نہیں کھاتے تو نمک مت ڈالو. یہ میں تھوڑا سا ڈالوں گی کیونکہ ہمارے گھر میں بی پی ہے ماما اور پاپا کو. ہاں جی اس لیے بہت کم ڈالوں گی. اوکے تو ہم بعد میں ڈالیں گے نمک. بعد میں آپ لوگوں کو ڈال کے دوں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ نیچے ہو جائے گا بیٹھ جائے گا. ہاں جی جب یہ بیٹھے گا نیچے ہوگا پھر ہم اور ساگ اس میں ایڈ کریں گے. اچھا اچھا مما جی میں نے آپ سے کہا کہانی سنا دینا. مجھے نہیں کہانی آتی. پہلے آتی کیا بھول گئی ہوں. اچھا ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے پریشر جو ہے وہ کھولا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی ساگ ایسے تیار ہو گیا ساگ. اب ہم اس کو کھا لیں گے. نہیں یہ دیکھو اس کو اتنا اس کے اندر پانی ہے. یہ دیکھیں اسی پانی کے اندر میں نے اس کو گرینڈ کرانا ہے. گرینڈ کرنا ہے. کتنا پانی ہے دکھائیں. اتنا یہ تھوڑا ہی پانی ہے. بلینڈ کر لیں گے. ہاں جی وہی بلینڈ کر لیں گے آپ کی زبان میں. تو اس میں تھوڑا سا آٹا بھی جائے گا. جی جب بناؤں گی پھر آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی. ابھی یہ ٹھنڈا ہوگا. مشین جل جائے گی گرم. یہ بالکل ٹھنڈا ہوگا نا پھر اس کو کریں. جی میری یوٹیوب فیملی ساگ کو ہم نے بلینڈ کیا تڑکا لگایا اور اس کے بعد دیسی گھی ڈال دیا تھا اوپر. تو میں باقی کا ولاگ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ مجھے اس کے بعد جانا تھا اپنی ویکسینیشن ڈن کروانے کے لیے. اور جب تک میں واپس آئی ڈنر کا ٹائم ہو چکا تھا. پاپا جان اور بھائی گھر آنے والے تھے تو ہم نے جلدی سے ڈنر ٹیبل جو ہے وہ ریڈی کیا. اور یہ کباب ہیں سیخ کباب. گھر میں ہی پڑے ہوتے ہیں ہمارے سیخ کباب اور چکن پیٹے. تو سیخ کباب فرائی کیے, فش فرائی کی اور یہ افغانی پلاؤ اور سبزیاں تھیں جو بھائی آتے ہوئے لے کر آئے تھے میرے لیے. اور جو بھی آپ نے ریڈ ٹماٹر چٹنی دیکھی ہے وہ ساتھ ہی آئی تھی سبزیوں کے. اور افغانی پلاؤ واقعی بہت مزیدار تھا. میرا ویسے بھی بہت فیوریٹ ہے. تو چلیں اب ہم ڈنر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو ولاگ کیسا لگا. اللہ حافظ.